بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ نہیں بلکہ حکایت لکھی ہے کتابوں میں کہ ان کا تجارتی سامان بحری جہاز کے ذریعے جا رہا تھا، تو انہیں کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا جو بحری جہاز جا رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ تو وہ ذکر میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اس طرح اپنے دل کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر اگلے دن وہی آدمی آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ وہ اسی طرح ذکر میں مصروف تھے، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ آپ کا جو جہاز تھا وہ نہیں ڈوبا تھا، وہ خبر غلط تھی۔ تو انہوں نے دوبارہ اپنے دل کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جب وہ بری خبر آئی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، اور جب وہ اچھی خبر آئی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جب پہلے بری خبر سنی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ اس سے میرے دل میں اللہ کی محبت میں کمی تو نہیں آ گئی، میرا ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ نہ میرے دل میں اللہ کی محبت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ مجھے کوئی ایسا افسوس ہے کہ میری دنیا چلی گئی، تو اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ اور جب مجھے وہ اچھی خبر ملی کہ بحری جہاز نہیں ڈوبا ہے، تو پھر میں نے دوبارہ اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں میرے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں تھی جس کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں۔ تو جب میں نے یہ پایا کہ میرے دل میں ایسی دنیا کی محبت نہیں ہے اور اللہ کی محبت اسی طرح قائم ہے، تو پھر میں نے دوبارہ الحمدللہ کہا۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دل وہ اصل جگہ ہے جہاں پر ایمان رہتا ہے۔ ہمارے ایمان کی جو رہنے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو ایمان گھٹنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوں، ہم سے غفلت ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہو گئی۔ گناہ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایمان میں کمزوری ہو گئی۔ اور اگر ہم اطاعت کر رہے ہیں اور نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اچھا، ایمان اور اعمال کا تعلق ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے اعمال پہ ہمیں استقامت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر ہمارا ایمان کمزور بھی ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اور اعمال شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اعمال کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو یہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ یعنی جب دیکھ رہے ہیں کہ دشمن سامنے آ گیا ہے اور دشمن کا اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے، تو صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا، کافر ہوتا، کوئی غیر مسلم ہوتا، مشرکین ہوتے، تو وہ یہ دیکھ کے کہ دشمن اور اتنا طاقتور دشمن سامنے آ گیا ہے تو ان کے ایمان میں تو کمی آ جانی تھی، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو اب ایمان میں اضافہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اسباب مہیا کیے ہیں کہ وہ
ان اسباب کے ذریعے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ساری زندگی ان اسباب کو ضائع کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے؟ مثلاً کیا ہماری آنکھیں ہماری ایمان میں اضافہ کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے کان ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری ناک ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکتی ہے؟ کیا ہماری عقل ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکتی ہے؟ یقیناً کیوں نہیں کر سکتی۔ تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ہمیں دے دیا، اب ہم سوچنا شروع کریں کہ اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خصوصیات رکھی ہیں، کیسی خلقت ہے۔ تو ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے رہیں گے، ہماری تحقیق ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اونٹ کے بارے میں جتنی معلومات ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم کسی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کو لیں تو یہ کیسے ہوگا؟ افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم آنکھوں کا استعمال کریں گے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تبھی ہمارا ایمان بڑھے گا۔ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کی تخلیق میں اونٹ کیسے اتنے لمبے لمبے سفر کر لیتا ہے، پانی نہیں پیتا اور اس کے پانی جمع کر لیتا ہے اپنے پاس، اور کئی دنوں ہفتوں تک وہ پانی نہیں پیتا، یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ اسی طرح اس کے پیر کیسے بنائے، اس کی ناک کیسے بنائی، اس کے ہونٹ کیسے بنائے، سب کچھ اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ریگستانوں میں اتنے لمبے لمبے سفر کر لیتا ہے، اور کس کی خدمت کرتا ہے؟ انسان کی خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کان دیے، تو یہ کان کس لیے ہیں؟ جب قرآن شریف آیا تھا تو وہ اس کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا۔ قرآن شریف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام سن لیتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، اور کبھی اور کہیں اسے لکھ لیا جاتا تھا، پتوں پر اور ہڈیوں کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن شریف کتابی شکل میں تو بعد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آیا، صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے اس کو جمع کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ کانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں محفوظ ہوا تھا، اور یہ کانوں کے ذریعے ہی ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا تھا۔ تو ہمارے کان پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، اور ہم اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں۔ تو جتنا ہم قرآن کو سنیں گے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو جب اپنی آواز اپنے کانوں میں جائے گی تو اس سے ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ہمیں مہیا کیے، ان میں آنکھیں ہو گئی، کان ہو گئے، اسی طرح اپنی ناک کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو ہم نے بہت دفعہ سونگا ہوگا گلاب کا پھول اور دوسرے پھولوں کی خوشبو سونگی ہوگی۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جس زمین سے نکل رہا ہے اس میں تو کھاد پڑی ہوئی ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، اس زمین میں تو بدبو ہے، اور اسی زمین سے یہ اتنا خوشبو والا اور اتنے خوبصورت رنگ والا پھول نکل کے آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تو اگر ہم اس کے اوپر پھر غور کریں گے تو یہ کیا ہوا کہ ہماری ناک کے ذریعے ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حواس خمسہ ہمیں دیے ہیں وہ اس لیے دیے، یعنی جو بھی سینسز ہیں، 5 سینسز جن کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیے وہ ہماری زندگی میں کام تو آتے ہی ہیں دنیا کے حوالے سے، لیکن انہی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ان للمتقین نہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل کا ذکر فرما دیا کہ بھئی عقل دی گئی ہے، اس عقل کو استعمال کرو، یہ سب جو بنایا گیا ہے، یہ رات اور دن اور یہ آسمان اور یہ ستارے، یہ سب دیکھو اور اپنی عقل سے سوچو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ساری تخلیق بغیر کسی خالق کے کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم یہ کرنا شروع کریں گے تو ایمان ہمارے دل میں داخل، ویسے تو ایمان موجود ہے لیکن ایمان میں مضبوطی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہم اپنی زندگی کا سارا وقت گزار دیتے ہیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے کہ ان اسباب کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانیں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، وہ ہم نہیں کر پاتے اور ہماری زندگی اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں گے وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ تو یہ تو کچھ اعمال ہو گئے،
اس کے علاوہ کیا اعمال ہو سکتے ہیں. ہم جب بھی نماز پڑھیں گے وہ ہمارے ایمان میں تھوڑا بہت اضافہ کر دے گی، اور جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہمارے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی آتی جائے گی. اسی طرح جو بھی نیکیاں ہم کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرماتے جائیں گے. اور اسی کے بالکل وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں گے تو ہمارے ایمان کمزور ہوتا جائے گا. جتنے گناہ کریں گے، جتنے غفلت کی زندگی گزاریں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. تو ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا وقت ایسا ہم گزارتے ہیں جس میں نیکیاں ہوتی ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ اگر اس میں کہیں، ویسے تو سب میں ہی کمی ہے، لیکن اس کمی کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، اور اس میں جہاں جہاں ہم اپنے، عربی کا ایک قول ہے کہ الایمان یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے. تو یہ ساری بات ہم اسی کے بارے میں کر رہے تھے. تو دل میں جو ایمان ہے اس کی غذا ہوتی ہے، اس کو غذا چاہیے ہوتی ہے. وہ غذا اگر حلال ہوگی تو پھر ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. جس طرح ہمارا جسم ہے، اس کو ہم جتنی اچھی غذا دیں گے یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اور اس سے جتنی اچھی ہم ایکسرسائز کریں گے، ورک آؤٹ کریں گے، تو ہمارا جسم مضبوط ہوتا جائے گا. اسی طرح دل کا معاملہ ہے کہ ایمان جو دل میں رہتا ہے، اگر ہم اس کو اچھی غذا پہنچائیں گے، حلال غذا پہنچائیں گے، یعنی اپنی آنکھوں سے حرام نہیں کریں گے، اپنے کانوں سے حرام نہیں سنیں گے، اپنی زبان سے حرام کا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا جو ہے ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اور اگر اپنے آنکھوں سے بھی گناہ کیے، اپنے کان سے بھی گناہ کیے، اپنی زبان سے بھی گناہ کیے، اپنے دیگر اعضاء سے گناہ کیے، تو ہماری جو ایمان کی غذا ہے وہ حرام ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. تو یہ ساری بات اس لیے تھی کہ ہم سب کے ایمان میں کمزوری ہے، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. سب اپنا اپنا محاسبہ کریں مجھ سمیت کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کس طرح ہم ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ ایمان کی سب میں کمزوری ہے، لیکن یہ کہ اس کا حل کی طرف بھی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے نا، کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو بس یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.